اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اگر خواب میں شادی کے متعلقہ کوئی بھی خواب آئی ہے تو اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ ہمارے نبیوں کو بھی خوابیں آتی تھیں، اور اس کے بعد جب ہمارے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس میں سے 46ویں جو نبوت کا حصہ تھا وہ سچے خواب تھے۔ تو خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حقیقت ہوتی ہے، اور وہ خواب کون سے ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگوں کو آتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ آپ تھوڑا سا سماعت فرمائیں کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے رات کے نصف حصے کے بعد اگر ایک نیک بندہ ہے، اگر اس کو وہ خواب آتا ہے تو اس کی حقیقت جو ہے وہ 10 دن کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر عشاء کے بعد وہ سو گیا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو خواب آیا ہے تو پھر فجر سے پہلے آدھی رات سے پہلے اگر آیا ہے اور اس کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ ہو سکتا ہے 10 سال بھی گزر جائے، لیکن بشرطے کہ وہ نیک آدمی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ایک آدمی کو کسی قسم کا خواب وہ آیا ہے لیکن وہ خواب بھول گیا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی باڈی پر ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خواب ہوتے ہیں اس کی جو تعبیر ہے کن لوگوں سے پوچھنی چاہیے؟ سب سے پہلے نیک اور پاک باز اور پرہیزگار، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے دین کو ماننے والا ہو۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں ہے تو بالکل اس کے ساتھ اپنی خواب کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ جاہل سے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، کیونکہ وہ جہالت میں ہوتا ہے۔ اور عورت سے بھی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، کیونکہ عورت کا عقل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر کبھی بھی اپنا خواب جو غیر مسلم ہے اس سے بھی اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا خواب شیئر نہ کریں، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے کبھی بھی خواب کی جو تعبیر ہے ان سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ یہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ہے، تو ان لوگوں سے خواب شیئر کریں جو اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں، بزرگ ہیں اور نیک لوگ ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ تو ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، ہم اس کا تفصیلاً اللہ کے قرآن اور حدیث نبوی کی روح سے اپنے اعلیٰ اور افضل وہ جو عالم ہیں اور ہمارا جو بینچ ہے اس میں مکمل ڈسکشن کی جائے گی،
اس کے بعد آپ کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو آج آپ کو اگر خواب کی حالت میں یہ شادی کے متعلقہ کوئی خواب آتا ہے تو وہ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دلہن بیائی ہے لیکن اس کو نہیں دیکھا اور اس کا نام نہیں جانتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرے گا یا مارا جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دلہن کو گھر میں لایا ہے، وہ دلہن جو ہے وہ گھر آ گئی ہے اور اس کے ساتھ وہ سویا بھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑی عزت پانے والا ہے، بزرگی پانے والا ہے۔ جو چیز اس کی ملک میں نہیں ہے اور اس کی وہ ملکیت جو ہے وہ اس ملک میں جا کر اس کو ملے گی، خواہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ چیز اس کو ملے گی اور اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی جو بزرگی ہو، جو اس کی عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہے شادی کے متعلقہ۔ اور حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو خاوند کے پاس لے گئے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ شوہر لے گیا ہے اور اس سے نیک سلوک کیا ہے تو اس میں آپ کو خیر و عافیت کی دلیل ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو، اور آپ کو ہم دوبارہ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی خواب آئے تو ہمیں کمنٹس کر دیجئے، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس کی تعبیر بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔